السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ خیریت اللہ ہے؟ کیسے؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے اللہ آپ؟ کا احسان ہے، کرم ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کی تو طبیعت ٹھیک ہے؟ میں راستے میں جا رہا تھا تو وہ ٹائم آ گیا تو میں نے کہا رک کے جو ہے وہ آپ کا بیان ضرور سننا ہے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سے راضی ہے، اللہ آپ سے راضی اللہ ہے۔ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے۔ تو اصل میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے بہت زیادہ، کہ ہم تو یہ کتابیں پڑھ رہے ہیں آپ کا کورس پڑھ رہے ہیں، تو میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ اس کے پیچھے آپ لوگوں نے محنت کتنی کی ہوگی ان کتابوں کو تیار کرنے میں اور سارا کورس بنانے میں، پھر اساتذہ کا ٹائم لینے میں، پھر اساتذہ جیسے پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ جیسے اب بھی ٹائم دیتے ہیں، پہلے بھی ٹائم دیا ہے، تو اس سے الحمدللہ بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ بلکہ وہ جو پہلے کورس کیا تھا آپ سے صراط مستقیم، تو وہ میں پوچھنا چاہتا تھا، موقع نہیں ملا اس میں، کہ اس میں یعنی کہ میں یہ سوچتا تھا کہ اس میں کوئی خاص آپ لوگوں کی دعائیں ہیں اس صراط مستقیم کورس پہ، آپ کی خاص دعائیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اسے اتنی زیادہ مقبولیت دی۔ تو اسی طریقے سے یہ 2 سالہ جو علم دین کورس ہے، اس میں ماشاءاللہ میری اہلیہ نے بھی کیا ہے۔ اہلیہ تو میرا خیال ہے شاید 1.5 سال کا ان کا ہو گیا مستورات کا۔ جی تو صراط مستقیم وہ تقریباً 35-40 خواتین کو کروا چکی۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اسی سے پھر مجھے بھی شوق پیدا ہوا۔ حالانکہ اس سے پہلے آپ نے ایک دفعہ مجھ سے عرض کیا کہ بھئی وہ تحقیق المسائل جو ہے وہ کورس کرے، اس کی میں نے کچھ کلاسز لی تھی تو درمیان میں کچھ مس ہو گئی تھی۔ تو الحمدللہ پھر اللہ نے موقع دیا صراط مستقیم کا، پھر اس کے بعد یہ والا 2 سالہ کورس کا۔ اس میں ایک مجھے جو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے وہ مولانا یہ ہوا کہ جب سے یہ دین کا جو ہے یہ رغبت شروع ہوئی ہے، پڑھنا شروع کیا ہے، تو اس کے بعد سے اب یقین مانے کہ سوشل میڈیا پہ جتنے میرے گروپس ہیں، کوئی بھی گروپ کھول کے پڑھنے کا، حالانکہ اس میں سارے اسلامی گروپس ہیں، اس میں پڑھنے کا دل نہیں چاہتا۔ تو وہ دل چاہتا ہے کہ یار یہ جو ٹائم بچا ہے تو اس ٹائم میں اپنے قرآن کا، تفسیر کا یا جو گرامر کا وہی پڑھ لوں۔ آج بلکہ میں راستے میں کام پہ تھا، صبح جا رہا تھا، جو جاتے ہوئے میں نے جگہ مجھے تھوڑا سا موقع ملا لکھنے کا، تو یہ دیکھیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو تھوڑا سا میں نے موقع ملا، میں نے کہا بجائے سوشل میڈیا دیکھنے کے تو چلیں یہ تھوڑا سا الفاظ میں نہیں لکھتی ہے، اسی کو دیکھ لیں گے۔ تو یقیناً بولنا ان کا اس کے پیچھے آپ کی کافی محنت ہے، کوشش ہے، آپ سے سنتے رہتے ہیں، آپ دعائیں کرتے ہیں اساتذہ کے لیے خاص طور پہ اور طلباء کے لیے بھی۔ تو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہیں گے، یہ جو علم دین کورس آپ لوگوں نے تیار کیا ہے اور اساتذہ کو اس کے لیے مختص کیا ہے، آخر وہ اپنا وقت نکالتے ہیں، ایون کہ وہ سفر پہ ہوں تب بھی وقت نکالتے ہیں۔ اللہ ان سب کو بہت جزائے خیر دے۔ اصل میں اللہ ہم سے بھائی بابر، جب سے ہم نے کام کیا ہے، مرکز اہل سنت والجماعت کی بنیاد رکھی ہے، تو ہم نے اس کی بنیاد صرف اس پہ نہیں رکھی تھی کہ اس میں علماء پڑھیں گے۔ اس کی بنیاد یہ تھی کہ پورے عالم میں ہم دین کا کام دلائل کے ساتھ پھیلائیں گے۔ ہم نے یہ غور کیا کہ دنیا میں مثلا تبلیغ کے نام پہ محنت ہے، بحمد اللہ تعالیٰ پورے عالم میں پھیلی ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے، اللہ ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ ایک محنت وہ چل رہی ہے، ایک محنت خانقاہیں کر رہی ہیں۔ ہم ضرورت محسوس کر رہے تھے کہ وہ لوگ جو دینی مدارس میں نہیں وقت دے پائے، اور اب وقت دے پانا ان کے بس میں نہیں ہے، ایک بندے کی عمر ہوتی ہے نا، اس عمر سے گزر جاتا ہے، مصروفیات ہو جاتی ہیں، وہ نہیں آ سکتا، تو ان کے لیے کوئی ایسا کورس تیار کریں کہ جو ان کے لیے بنیادی علم آئے اور رغبت کا باعث ہو۔ اس کے لیے ہم نے صراط مستقیم کورس طے کیا، یعنی بنیادی چیزیں بھی آ جائیں، ان میں عقائد ہیں، آیات ہیں، احادیث ہیں، عقائد ہیں، دعائیں ہیں اور مسنون اعمال وہ بھی ہیں۔ پھر جو شخص ایک بار اس کورس کو کر لے گا، وہ شروع میں تو آئے گا کہ مدت تھوڑی ہے، 40 دن کیا فرق پڑتا ہے، 1-2 گھنٹے روزانہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اس کو احساس ہوگا کہ مجھے مزید علم پڑھنا چاہیے۔ جب رغبت آ جائے گی تو اس کے لیے اب کتنا کورس رکھیں۔ اب ہم نے اس پر بہت زیادہ مشاورت کی طویل، پھر اس کے بعد دورانیہ ہم نے طے کیا کہ 2 سال ہوں، اس کے اتنے سیمسٹر ہوں، یہ طرز ہو۔ پھر نصاب کیا بنائے؟ ہم نے اس نصاب میں نہ تو کہیں سے نقل ماری ہے، نہ ہم نے نصاب میں کہیں سے چوری کی ہے۔ ہم نے دیانتداری کے ساتھ یہ محسوس دیکھا ہے کہ اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے،
جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں جمع کریں. پھر سب سے پہلے ہم نے خواتین میں شروع کیا کہ ہمارے پاس خواتین پڑھانے والی تھیں. اساتذہ موجود تھے لیکن ہمارے اساتذہ کی مصروفیت بہت زیادہ تھی. خواتین کا ہم نے شروع کیا تو آپ یقین فرمائیں گے کہ ہم ایک سمائی تیار کر کے خواتین کو دیتے, وہ پڑھانا شروع کرتی, ہم اگلا نصاب بنانا شروع کرتے, پھر وہ دیتے, پھر اگلا شروع کرتے. ابھی بھی جو آپ کا 2 سالہ علم دین کورس ہے اس کا نصاب ابھی تک مکمل مرتب نہیں ہوا. یعنی آپ پڑھ رہے ہیں تو اگلا تیار ہو رہا ہے, وہ پڑھیں گے تو اگلا تیار ہوگا. اساتذہ نے چھٹیوں میں ہر استاذ کسی بھی ادارے کا اپنے گھروں میں جاتا ہے. آپ یقین فرمائیں گے کہ ہمارے اساتذہ نے یہ چھٹیاں بھی ختم کی ہیں. رمضان مبارک میں رات تراویح بھی پڑھائی ہے, دن کو اسفار کر کے مرکز کے لیے مالی معاونت بھی کی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے کورس بھی مرتب کیا ہے, اور ابھی بھی اساتذہ اسباق بھی پڑھا رہے ہیں, فتوے کا کام بھی کر رہے ہیں, علماء کو بھی پڑھا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ کا کورس بھی مرتب کر رہے ہیں. پھر ہمارے ان میں جو اسباق کے اوقات ہوتے ہیں کبھی اتنی مشغولیت ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. پھر اساتذہ سبق پڑھانے والوں کے لیے ہم نے بہت طویل مشاورت کی ہے, پہلے یہ سبق پڑھائیں, پھر فلانا استاد پڑھائے, پھر فلانا استاد پڑھائے, اس طرح کر کے. خیر خلاصہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک فکر یہ تھی کہ وہ حضرات جو باضابطہ مدرسے میں داخل ہو کر زیادہ وقت نہیں دے پاتے تو سوشل میڈیا سے فائدہ اٹھا کے ان کی کلاسیں لگائیں تاکہ ان کو نفع حاصل ہو جائے. اور جس طرح شیخ صاحب آپ نے بات فرمائی ہے, بعین ہی اسی طرح اتنی بڑی تعداد میرے علم میں ہے کہ جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ مولانا جب سے ہم نے بیانات اور یہ کورسز شروع کیے ہیں اب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ دائیں بائیں جانے کے بجائے ہم پوری توجہ اس پہ دیں. میں آپ سے بھی, اور ابھی آپ جو کہ سامنے ہیں باقی حضرات سن رہے ہیں, میں سب سے گزارش کروں گا کہ تمام ساتھی اس علم دین کورس کو اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ میں نے اس کورس کو آگے پڑھانا ہے, بس اس نیت کے ساتھ. لیکن آپ ہیں, آپ کے حلقے میں 10 آدمی ہوں گے, آپ ان کو لے کر بیٹھ جائیں, کیونکہ حدیث پاک بھی ہے, اس کا ترجمہ بھی کیا ہوا ہے, اس کی تشریح بھی کی ہے, مرکز میں آپ کا سادہ سے تعلق بھی ہے. جہاں تھوڑی سی بات الجھن کے اندر مبتلا کرے, مفتی صاحب سے استاد سے پوچھ لیں کہ ذرا مجھے بات سمجھائیں, میں نے کہا یہ بات کہنی ہے. بس جس طرح ہم فضائل اعمال کی تعلیم کرتے ہیں بس اس کو تعلیم کی طرز پہ لے آئیں تو ساتھی جڑنا شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے. اس میں مولانا ایک چھوٹی سی بات, یہ آخری بات پوچھنی کہ اس میں ہم لوگ سند لینے کے بعد پڑھانا شروع کریں گے, یا جو ہم ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں ساتھ ہی ہم دوسروں کو پڑھا بھی سکتے ہیں؟ دوسروں کو پڑھا سکتے ہیں. اصل نفع تب ہوگا جب کورس مکمل کر لیں اور پھر شروع کریں. اس کی بنیاد سند نہیں, اس کی بنیاد ایک مثلا کچھ چیزیں آپ نے ابھی پڑھی ہیں وہ مکمل نہیں ہوئی, اس کا ایک بہت سارا حصہ آگے باقی ہے. یعنی جب آپ ایک سبق پڑھائیں گے تو کوئی بندہ آپ سے اس کے متعلقہ مسئلے پر سوال کرے گا تو آپ کے علم میں نہیں ہوگا, اور جب آپ نے اس کو مکمل کر لیا ہوگا, مثلا ہمارے ان دنوں تخصص فی العقائد الاسلامیہ علماء کلام کے لیے چل رہا ہے. یہ جو ہفتہ اور اتوار 2 دن کا میں نے اعلان کیا ہے, اصل میں یہ سبق ہے علماء کا, لیکن چونکہ قربانی کے مسائل اس میں جس میں اختلافی مسائل آ رہے ہیں, قربانی کتنے دن ہو, اونٹ میں کتنے شریک ہوں, کچھ ایسی چیزیں ہیں, تو ہم نے اس کو عام کر دیا ہے تاکہ دیگر لوگ بھی اس کے اندر شریک ہو کر فائدہ اٹھا سکیں. میں تو اس میں ایک ہمارا عقیدہ چل رہا ہے, ایک بحث چل رہی ہے, اس میں علماء کرام سوال کرتے ہیں, تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں بھی آپ اس فائل کو مکمل ہو جانے دیں, اس کے بعد سوال کریں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی آگے آنی ہیں. اسی طرح جو آپ علم دین کورس پڑھ رہے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے دوسری سمائی میں پڑھنی ہے, کچھ تیسری میں جانی ہے, کچھ اگلے سال میں آنی ہے. اس کو مکمل کر لیں گے تو پھر آپ کے لیے پڑھانا بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ آپ سے راضی ہے, اللہ راضی, اللہ ہمیں آپ لوگوں کی خدمت کی اور آپ کے ادارے کی خدمت کرنے کی توفیق دے. اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے. آمین. جزاک اللہ خیر.